اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے کمزور ایمان کے ہیں آپ لوگ، اتنا کم علم ہے آپ کے پاس، کیا کانفیڈنس لیول اتنا گرا ہوا ہے آپ لوگوں کا کہ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا آپ کے علماء نے، آپ کے بڑوں نے اتنا ہی یقین دلایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہے، یہ ہدایت والی ہے؟ کوئی آدمی اگر کوئی کسی کی بات سمجھائے تو اس کی بات مت سنو، تمہارا ایمان بگڑ جائے گا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسری تیسری جماعت کے بچوں کو ان کے باپ دادا، ان کی ماں، ان کے باپ نے صحیح تربیت نہ کی ہو تو بچے کو کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ مت رہو، تمہاری صحبت خراب ہو جائے گی، فلاں صحبت میں مت رہو ورنہ تم خراب ہو جاؤ گے۔ ورنہ جس کو اپنی اولاد پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس استاد کو اپنے شاگرد پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ تو دھڑلے سے کہتا ہے جاؤ برے لوگوں میں۔ ایک بڑا ڈاکٹر، عقل مند اور ایماندار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ایسی گلی میں، ایسی بستی میں جا کے علاج کرتا ہے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ وبا سے مر رہے ہیں، تو اس کو اپنے علم پہ، اپنی تشخیص پہ، اپنے ڈائگنوسس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک آدمی اگر تمہارے گاؤں میں آتا ہے، وہ آ کے تمہیں سمجھاتا ہے، کیا طائف کے کافروں کی طرح ہو تم لوگ؟ الحمدللہ آج میرے دل سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور آج میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہوں یہ بتانے کے لیے کہ الحمدللہ جو میں نے محنت کی ہے 30-35 سالوں میں، جو کچھ لکھا ہے اس کی حفاظت کرنا میرے لیے بڑا ضروری تھا۔ خود میری اہلیہ، میرے گھر والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے اپنا وہاں سے سامان ہٹائیے۔ جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں ان کی اطلاع کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اپنے ایک بچپن کی پرانی یادوں والا ایک گاؤں، جہاں میرے نانا پڑنانا وغیرہ رہ چکے ہیں، ان کی جائیدادیں تھی، وہاں جا کے دوستوں سے ملا تو وہ منافق نما دوست، جو دشمن نما دوست، جنہوں نے کبھی خیریت تک نہیں پوچھی۔ منافقت کا یہ عالم ہے اس وقت دنیا میں، جتنی زیادہ کمیونٹی سلیکٹڈ ہوگی، جتنے زیادہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانیں گے، اتنا زیادہ نفاق زیادہ ہے، بڑھا ہوا ہے۔ جس شہر میں لوگ اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں وہاں اتنا نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ جس کے پاس جتنے اسلامی نام پہ کچھ ڈپلیکیٹ معلومات موجود ہیں، اسلام کے نام پہ ان کے مدرسوں نے، ان کے اسکولوں نے، ان کے اساتذہ نے جو ڈپلیکیٹ مٹیریل ان کے دماغ میں ڈالا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ اتنے بڑے منافق ہیں، اتنے بڑے منافق ہیں کہ آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جیتے جاگتے منافقت کر رہے ہیں، کھلے عام منافقت کر رہے ہیں۔ فون نہیں اٹھاتے، جواب نہیں دیتے، آپ کال کرنے کے لیے پوچھئے آپ کو جواب نہیں آتا، 4-5 دن 6 دن کے بعد کہاں ہے مجیب صاحب آپ، میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، ایسا تھا، وہ بات گئی، دیکھ لیا میسیج، سن لیا، آپ کسی تکلیف میں ہیں، آپ کسی ان کے فائدے کی کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آج میرا مقصد ویڈیو بنانے کا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر خوبی سے میرے پورے مٹیریل کے ساتھ، میرے پاس کافی 2-2.5 ہزار کتابیں تھیں، وہ مجھے حفاظت کے ساتھ میرے گھر تک پہنچانا تھا، وہ پہنچ چکی ہیں۔ اور جان کا تو ڈر خیر پہلے سے بھی نہیں تھا، اس دن بھی میں آنا چاہتا تھا سامنے، لیکن جو چال چلی گئی ہے، جو مجھے وہاں سے غلط مشورہ دے کے کہا کہ چلو، وہ مشورہ میرے ہی حق میں اچھا تھا، انہوں نے تو اپنی منافقت سے مشورہ دیا تھا کہ مجیب صاحب آپ یہاں سے چلے جائیے، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں میرے پاسپورٹس، میرے کچھ ضروری کاغذات، میرے سرٹیفکیٹس، جس پاسپورٹ کی بنا پر میرا ویزا، میرے ویزے کی بنیاد پر 13-14 لوگوں کا اقامہ، یہ سب مشکل میں آ جاتے۔ میں تو اکیلا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر یہ کوئی میں پرسنل ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو قرآن کو مخلصانہ طور پہ دعوت دے رہے ہیں، وہ یہ ضرور سمجھ کے چلیں کہ یہ ماحول، اور خاص طور پہ یہ جو مسلم آئی ڈی رکھنے والے نام کے مسلمان ہیں نا، یہ باٹا کے جوتے، یہ اس قدر ذلیل ہو چکے ہیں، اس قدر گراوٹ میں جا چکے ہیں، ان کے مولویوں نے ان کو اتنا برباد کر دیا ہے، اتنا بزدل بنا دیا ہے۔ ارے آؤ ہمارے سامنے آؤ،
لے جاؤ مجھے کون سے بڑے یہودی، کون سے بڑے ملحد، کون سے بڑے کافر کے سامنے بٹھا دو آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آئی، کسی نے مجھ سے کہا کہ مجیب صاحب یہ لوگ اصل میں ڈر گئے، ایک تو ہے بزدل، کیونکہ ان کے پاس نہ تو علم ہے نہ یقین ہے، یہ اندھے لکیر کے فقیر کسی کے پیچھے چلنے والی قوم ہے۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی شکیل حنیف نام کا کوئی ایک نالائق ہے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، پتہ نہیں مہدی کہتا ہے، تو نالائق تو اس سے زیادہ یہ لوگ ہیں جو ایک جھوٹی روایت کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں عیسیٰ واپس آئیں گے، کوئی مہدی آنے والا ہے۔ نہ تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے، نہ تحقیق کرنے کی حیثیت ہے، نہ تحقیق کرنے کا وقت ہے، نہ آپ لوگوں کو اتنی دلچسپی ہے دین سے۔ بس اس نے بول دیا وہاں، امام نے بول دیا وہاں، ممبر پہ کسی نے کہہ دیا، چلے اس کے پیچھے بکرے سارے۔ تو میں کیا کہوں آپ سے، میں خاص طور پہ ان سے مخاطب ہوں جو دین کی سچی دعوت دینا چاہتے ہیں، جو دین کی سچی دعوت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ 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 وہاں مجھے کچھ پکے لوگ بھی ملے جو واقعی مخلص ہیں، جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے تو برائی چھوڑ دی۔ مجیب صاحب ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم غیبت کرتے تھے چھوڑ دیے، ہم گالی دیتے تھے چھوڑ دیے، ہم نشہ کرتے تھے چھوڑ دیے، ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے چھوڑ دیے، آپ نے ہم کو قرآن ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، ہر ایک سے ملا تو یہی کہا کہ اپنی نماز سمجھ کے پڑھو، یہ مولویوں نے تم کو دھوکہ دیا ہے، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو ہمدردی کی بات کر رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنے گھر کے اچھے بچوں کو ان کافروں، ان یہودیوں، ان عیسائیوں، ان شرابیوں اور ان کا حرام کا گوشت کھانے والے، خنزیر کا گوشت کھانے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے مشرکوں کے پاس بھیج کے اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کا اچھا مٹیریل، گھر کا جو عقل مند مٹیریل اللہ نے دیا تھا، وہ تو آپ نے کافروں کے حوالے کر دیا۔ میں تو اسلام کے فیور میں بات کر رہا تھا کہ وہ بچہ جو بالکل اب نارمل ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا آخری قسم کا بدماش شریر ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے محلے میں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ چوریاں کرتے پھرتا ہے، یا تو آپ اس کو ڈالتے ہیں مدرسے میں، یا گھر کے نالائق اور بھولے بھالے پاگل، نیم پاگل بچے کو ڈالتے ہیں، اور انہی نیم پاگلوں کو برا لگ گیا۔ اب آئیں گے تھوڑے سے میسیجز، اب آئیں گے اس کے نیچے کے، وہ یہ بہکانے والا ہے اور یہ سنگر ہے۔ ارے تمہارے اندر دم ہے تو بات کرو یار، بات کرو، مجھے میسیج کرو، مجھے نمبر بھیجو اپنا، میرا نمبر ہے، اوپن آن لائن ہے، بات کرو۔ کچھ نالائق جس دن میں وہاں سے نکلا تھا، اس دن کچھ کہہ کے گالیاں دے رہے تھے، ابے تو آ سامنے، ابے تو آ سامنے۔ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے یا جب ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں، اس کے سامنے نہیں جاتے۔ خیر، پھر ایک بار میں دوبارہ وہی بات کو ریپیٹ کروں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان علماء سے معافی مانگوں گا جو توحید پہ کام کر رہے ہیں، سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ہمت اور شجاعت دلا رہے ہیں، ایسے ڈر کے پیٹھ پیچھے زنخوں کی طرح باتیں نہیں کرتے۔ ایک میسج کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک نالائق خالی ٹائپنگ کرتا ہے، ٹائپنگ۔ ابے وائس میسج بھیج بھائی میرے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ کچھ اس طرح کے تھرڈ کلاس بزدل ایسے مولویوں نے ایسے اپنے چمچے تیار کر رکھے ہیں جس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کی۔ یا تو کھلے عام میرے بیانات ہیں، ایک ایک نہیں، 4 چینلز ہیں۔ اگر میں سنگر ہوں، میں فنکار ہوں، اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، تم کو جلن کیوں ہو رہی ہے؟ تم گانا گا کے بتاؤ ایک، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ایک قرآن کی آیت میری طرح صرف ریڈ کر کے بتاؤ، پڑھ کے بتاؤ۔ تمہاری حیثیت تو ہے نہیں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی گرامر بیان کرنے کی، اس کے میریکلز بیان کرنے کی۔ میں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، گانا گاتے ہوئے ایک بڑی فیملی کو 40-45 لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے میں نے محنت کی ہے، قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور تم لوگوں کے پیچھے بھی یہی سوچ کے آیا تھا، پرگی کے اجتماع میں آیا تھا میں تو۔ چلو اپنے مسلم بھائی ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں، جائیں گے بڑے بڑے علماء سے ملیں گے، سمجھائیں گے ان کو کہ آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، مائک پہ آ کے قرآن پیش کیجئے آپ، ہم تو یہ سمجھانے آئے تھے، ہم تو ان کی آخرت بنانے آئے تھے۔ لیکن انہوں نے تو اپنی ہی پیر پہ کڑاڑی مار لی۔ میرے لیے تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، ایک اتنا سا پورے گلوب میں دیکھیے، اتنا سا انڈیا، اس کے اندر اتنا سا حیدرآباد، اس کے اندر اتنا سا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک
دھول کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گاؤں, 60-70 ہزار لوگ اس میں سے پتہ نہیں نالائق کتنے ہیں, اور اپنے دروازوں پہ تالے ڈال لیے ان لوگوں نے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. آج میں ایک بات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. میرے دوسرے لوگ بھی جو حیدرآبادی ہیں اور جو میرے سے ملنے والے ہیں, پاکستان میں ہیں اور امریکہ میں ہیں, لنڈن میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, میرے کچھ رشتہ دار بھی ہیں, کچھ جان پہچان کے بھی ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچ میں سے آ گئے, ان کی میری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے, جان پہچان بھی نہیں ہے. آپ کا بیان اچھا دکھا, آپ کا گانا اچھا دکھا, وہ لوگ تھوڑے سے مخلص ہیں. خیر, جواب تو کوئی نہیں دیتا میرے میسیجز کا. آج میں یہ بس اعلان کرنے والا تھا کہ میں خود اپنے آپ پہ پابندی لگاؤں اور قرآن کی اس آیت پہ عمل کروں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون. اے محمد, ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے, اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, وابصارہم, ان کی آنکھوں پر غشاوہ, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فہم لا یرجعون, اب یہ پلٹ کے آنے والے ہیں. ہم لا یہتدون, ان کو ہدایت بھی ملنے والی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یقیناً اللہ اس کو قبول کرے گا, اور جو کچھ بھی مجھ سے نادانستہ طور پہ غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف کرے. اور میں ان علماء سے بھی پھر ایک بار معافی چاہوں گا جس کو برا لگا کہ میں نے گھر کا کچرا جو ہے مدرسے کو دینے کی بات کی تھی, اور یہ ثابت کر دیا ان لوگوں نے گھر کا کچرا ہے, جنہوں نے اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ہمارے لوگوں نے, ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے. تو پھر ایک بار معافی چاہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ سلامت رکھے.